السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا عنوان ہے تبلیغ کے 6 صفات میں چھٹی صفت دعوت و تبلیغ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کے مشغول اور فانی ہونے والی دنیا کے دندوں کو چھوڑ کر زندگی کا بہت بڑا حصہ رضا الہی کے لیے خرچ کیا جائے اور اللہ تعالیٰ کے احکامات دوسروں تک پہنچانے کے لیے اپنا گھر بار چھوڑ جائے تاکہ اپنا ایمان قوی ہو، کیونکہ تجربے سے ثابت ہوا ہے کہ گھر میں رہتے ہوئے دنیا کے کاروبار میں منہمک ہوتے ہوئے اسلام کا سیکھنا اور سکھانا اور آخرت کی فکر ہو جانا اور خدا کا خوف دل میں پیدا ہونا اور اسلام کی زندگی کا ہونا خصوصاً ہمارے زمانے میں بہت دشوار ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ دنیا کے مشغلوں اور دنیا کے فتنوں سے آزاد ہو کر اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو کر اور اللہ تعالیٰ کے ان بندوں کے ساتھ مل جل کر رہے جو اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اپنے گھر بار چھوڑ چکے ہیں، اور اجتماعی شکل میں سیکھنے سکھانے کی مشق کی جائے اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کے بندوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلایا جائے جو دنیا کی فانی زندگی میں جان لگا رہے اور آخرت کی باقی رہنے والی زندگی بول چکے۔ اللہ تعالیٰ کے بندوں کو اللہ تعالیٰ سے ملانے کی کوشش کرے اور اللہ تعالیٰ کے احکامات ان تک پہنچانے یا انبیاء کرام علیہ السلام کا کام تھا۔ ختم نبوت سے یہ ذمہ داری اس امت پر ڈال دی گئی ہے۔ یہ رسول پاک علیہ السلام کی اتباع اور آپ علیہ السلام کی غلامی کا کہ ہر امتی آپ علیہ السلام کی ہر طرح چیز کو دین کی خاطر قبول کرے اور اللہ تعالیٰ کے بندے کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلانے میں اور آپ علیہ السلام کے قدم سے قدم ملائے۔ جس طرح آپ علیہ السلام نے اس راستے میں تکلیفیں اٹھائی، اس طرح امت بھی اسلام میں آپ علیہ السلام کی اتباع فرض سمجھے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین دین کو پھیلانے کی ضرورت اور اس کی منافع کو سمجھ گئے تھے اور آخرت کی ضرورت کے لیے دنیا کے تقاضوں کو بھول چکے تھے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین اللہ تعالیٰ کے راستے میں خوشی خوشی سے نکلتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کے راستے میں ان حضرات کو درختوں کے پتے کھانے پڑے اور پاؤں میں جوتوں کے بجائے چیتڑے لپیٹ کر گزارا کرتے تھے۔ روزانہ ایک ایک کھجور رکھ کر گزارا کرتے تھے۔ اس زمانے میں دین کے پھیلانے کی ضرورت تھی اور آج دین کو زندہ کرنے کی ضرورت ہے۔ قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ نے اس امت کی تعریف فرمائی ہے۔ ترجمہ: تم بہترین امت ہو، تم لوگوں کی نفع رسانی کے لیے پیدا کیے گئے ہو، تم اچھی باتیں کا حکم کرتے ہو اور بری باتوں سے روکتے ہو، تم اللہ تعالیٰ پر ایمان لاتے ہو۔ حضور پاک علیہ السلام کے ارشاد کا مفہوم ہے کہ جس نے اپنے دین کی حفاظت کے لیے اپنے علاقے سے دوسرے علاقے کی طرف ہجرت کی، خواہ اس نے ایک بالش بھی سفر کیا ہو، تو اس نے جنت میں اپنے لیے لازم کر لی۔ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھی بنے گا، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام نے عراق سے شام کی طرف ہجرت کی تھی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کی۔ جو شخص ایسی جگہ میں ہو جہاں گناہ ہوتے ہو اور ایسی جگہ سے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے نکل آیا، تو اس نے ابراہیم علیہ السلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی، لہٰذا وہ شخص ان دونوں حضرات کا رفیق اور ساتھی بنایا جائے گا۔ پاک علیہ السلام معراج میں دیکھا کہ ایک جماعت کے ہونٹ آگ کی کینچیوں سے کاٹے جاتے رہے تھے۔ آپ علیہ السلام نے دریافت کیا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ جبرائیل امین علیہ السلام نے عرض کیا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امت کے واعظ اور مقرب لوگ ہیں جو دوسروں کو نصیحت کرتے تھے اور خود عمل نہیں کرتے تھے۔ حضور پاک علیہ السلام کے ارشاد کا مفہوم ہے کہ آدمی کو اس وقت تک نہ چھوڑا جائے جب تک اس سے 4 سوال نہ کیا جائے گا۔ پہلا، زندگی کس مشغلے میں خرچ کی؟ دوسرا، جوانی کس کام میں خرچ کی؟ تیسرا، مال کس طرح کمایا اور کس طرح خرچ کیا؟ چوتھا، اپنے علم پر کتنا عمل کیا؟ بخاری شریف میں ہے کہ رسول پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے راستے میں جس کے پاؤں غبار آلود ہوئے، جہنم کی آگ اس کو نہیں چھو سکتی۔ ایک حدیث شریف میں آیا ہے کہ نہیں جمع ہو سکتی کسی بندے پر اللہ تعالیٰ کے راستے کا غبار اور جہنم کا دھواں۔ اللہ تعالیٰ کے راستے میں 1 روپیہ خرچ کرنے کا ثواب 7 لاکھ روپے خرچ کرنے سے زیادہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کے راستے میں نماز پڑھنے سے 49 کروڑ نمازوں کا ثواب ملتا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، ہمارے دنیا کا آنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے احکام پورا کرنے والے بنیں اور دوسروں تک بھی اللہ تعالیٰ کے احکامات پہنچانے والے بنیں۔ اس لیے بزرگوں نے مردوں اور عورتوں کے لیے ایک نصاب مقرر فرمایا ہے کہ اگر ہم اس پر عمل کریں تو انشاءاللہ جل شانہ ہمیں بہت فائدہ ہوگا۔ عورتیں کم از کم 4 ماہ لگانے کی کوشش کریں، ہر سال میں 40 دن یا 15 دن لگانے کی فکر کرے اور ہر ماہ میں 3 دن لگاتی رہے اور باہر کی جماعتوں کی نصرت کرے۔ اللہ تعالیٰ کے راستے میں بار بار نکلنے سے انسان کا ایمان قوی ہو جاتا ہے، اور جتنا بھی ایمان قوی ہوگا اور یقین قوی ہوگا اتنا ہمارے لیے دین پر چلنا آسان ہوگا، اور جتنا بھی ایمان یقین کمزور ہوگا اتنا ہی پورے دین پر چلنا مشکل ہوگا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم
ہم دنیا کے کام چھوڑ دیں اور اللہ تعالیٰ کے راستے میں جانے کی فکر کرے اور اپنے محلے کی ہفتہ وار تعلیم میں شریک ہونے کی کوشش کرے اور روزانہ گھر میں تعلیم کی پابندی کرے، کیونکہ گھر کی تعلیم سے بہت فائدہ ہو سکتا ہے۔ اس بات کے سننے کا حق یہ ہے کہ ہم اپنے ارادے ظاہر کریں اور تشکیل کروائیں، نقد تیار ہو، اور یہ بہت اچھا ہے۔ جو نقد تیار ہوتی ہے اس پر اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہوتی ہے، اور اگر نقد تیار نہ ہو تو ارادہ کر لے، کیونکہ ارادے سے بھی نیکی ملتی ہے۔ اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔